बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मशल है। मेरी उम्र 26 साल है। मेरी 2 बहनें और हैं जो मुझसे छोटी हैं। उनकी आदत मुझसे बिल्कुल मुख्तलिफ थी। मेरे घर में अम्मा अब्बा मैं और मेरी 2 बहनें रहती थीं। घर में रात के वक्त ना जाने क्यों अम्मा अब्बा के कमरे से लड़ाई की आवाज़ें आ रही होती थी। हम बहनें अक्सर सुनती और ख़ामोश हो जाती क्योंकि बातों की तो समझ आ नहीं रही थी कि अम्मा अब्बा में लड़ाई है किस बात से। बहुत अरसा गुजरने के बाद जब हम थोड़ी बड़ी हुई तो अब्बा रात के वक्त अपनी सही हालत में नहीं होते थे। जब वो घर आते तो लड़खड़ाते वजूद के साथ आते। अब्बा का कारोबार अच्छा था, तभी किसी ने आज तक उन पर उंगली नहीं उठाई थी। लेकिन अम्मा हमेशा एक ही बात कहती थी कि जवान बेटियां घर पर मौजूद हैं, खुदा के लिए उन पर रहम करो और हराम चीज़ों से दूर रहो। हराम हलाल में क्या फ़र्क होता है और उनके क्या मानी है ये तो हम जानती थी, लेकिन किस बात पर अम्मा अब्बा को ऐसा कहती हैं ये आज तक समझ नहीं आई थी। मेरी अम्मा कुछ शक्की मिजाज थी, हर वक्त अब्बा पर शक करती रहती। कभी इधर नहीं जाओ, कभी उधर नहीं जाओ, कभी किसी के साथ ना बैठो। पहले पहल मुझे ऐसा लगता था कि मेरी माँ शक की औरत है। वो हर वक्त अब्बा पर शक करती है, इसीलिए उस पर इल्ज़ाम लगाती रहती है, क्योंकि बज़ाहिर मुझे अब्बा में कोई खामी नज़र नहीं आती थी। घर का माहौल देखकर मैं बहुत चिड़चिड़ी होने लगी थी। हर वक्त गुस्सा करना, बात बात पर रोने लग जाना, सबसे दूर रहना, तन्हाई पसंदी, ये सब चीज़ें मेरे अंदर घर के माहौल को देखने के बाद आई थी। अब्बा और अम्मा को इस सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन मैं दिन ब दिन इस सब से बदज़न होती जा रही थी। अम्मा अब्बा का रवैया एक दूसरे के साथ अभी भी वैसा ही था। हर बात पर लड़ाई झगड़े मारपीट, ये तो दिन भर का काम था। इसके अलावा अब्बा का रात को झूलते हुए घर आना अम्मा को मज़ीद परेशान कर देता था। ये सब बर्दाश्त करते अब तो अम्मा भी खामोश हो गई थी। कभी कभार कुछ बोल देती, लेकिन ज़्यादातर खामोश ही रहा करती थी, क्योंकि अब्बा को किसी भी बात का कोई असर नहीं होता था। वक्त का काम गुजरना है, ऐसे ही दिन गुजरते गए और मज़ीद बदतर होते गए। हालात ऐसे पस्त हुए कि खाना पीना मुहाल हो गया था। घर पर 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो गई थी। घर के हालात देखते हुए अम्मा ने बाहर नौकरी करने का फैसला किया। अम्मा ज़्यादा पढ़ी लिखी तो ना थी, लेकिन उन्हें एक फैक्ट्री में नौकरी मिल गई तो सारा दिन काम करती और घर आकर हमें देखती। घर के काम काज में मैं अम्मा का हाथ बटाती थी, लेकिन मैं भी बच्ची थी, कितना काम कर सकती थी। थक जाती तो अम्मा मुझे भी कोई काम ना करने देती और ख़ुद सारा दिन गलियों में ख्वार होती थी और रात भर कभी अब्बा के इंतज़ार में तो कभी कभी हमारे साथ जाग कर गुजार देती थी। अम्मा दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी। घर की आमदनी कुछ भी नहीं थी और घर के अखराजात बढ़ते जा रहे थे। इस तमाम अरसे में अम्मा की परेशानी में मज़ीद इजाफा ही हुआ था। एक रोज़ अम्मा घर पर नहीं थीं कि अब्बा एक औरत को घर ले आए जो बहुत खूबसूरत और मॉडर्न लग रही थी। हम हैरत से उस औरत को देखने लगे, लेकिन उससे हमने कोई सवाल ना किया, क्योंकि अब्बा के गुस्से को हम सब जानते थे। हम बहन भाई किचन में दुबक के बैठ गए। अब्बा उस औरत को लेकर कमरे में चले गए। हम नहीं जानते वो कौन थी। रात का वक्त था जब अम्मा घर वापस आई। हम लोग रोते हुए उसके साथ लिपट गए और माँ को सारी सूरत हाल बता दी। अम्मा जैसे सदमे में चली गई थी, लेकिन अपने मुंह से कोई अल्फाज निकालना मुनासिब ना समझा था। अम्मा ने कमरे का दरवाज़ा खोला तो माँ के साथ हम भी हैरान हो गए थे। मेरी भी आंखें फटी की फटी रह गईं। जब अब्बा को उस औरत के साथ कमरे में पाया, अम्मा तो मुंह पर हाथ रखे रो दी थी। अब्बा ने अम्मा को देखा तो अम्मा को बुरा भला कहने लगे और अम्मा को कमरे से दफा हो जाने को बोला। अम्मा रोती हुई कमरे से बाहर आ गई। घर का माहौल अब मज़ीद ख़राब हो गया। अब घर में एक और औरत को बर्दाश्त करना हम सब के लिए मुश्किल हो गया था। वो फैशनेबल औरत किसी को बर्दाश्त ना थी। कुछ अरसा गुजरने के बाद पता चला कि वो कोई और नहीं बल्कि अब्बा की दूसरी बीवी है। अब अम्मा का तो सदमे से बुरा हाल था। ये सब हमसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि अम्मा की जगह किसी और ने ले ली है। अब्बा हमारे अखराजात पूरे नहीं करते थे, लेकिन उस औरत के तमाम अखराजात, उसकी आसाइशों का ख्याल रखा जाता था। ये बात ज़्यादा माँ को तकलीफ़ देती थी। अम्मा दिन ब दिन ढलती जा रही थी, बीमार रहने लगी थी। काम काज ने उन्हें मज़ीद खोखला कर दिया था। दिन गुजरते गए और फिर वो दिन भी आ गया जब अम्मा हमें इस दुनिया के रहमो करम पर छोड़कर खालिक हकीकी से जा मिली। हम बहन भाई हर वक्त अम्मा को याद करके रोते थे। नई अम्मा तो हमें ना प्यार करती थी, ना ही वक्त पर खाना देती थी।
اماں کو گزرے کئی سال ہو گئے تھے۔ ابا کا رویہ اب بھی ہم سے لیے دیے والا تھا۔ انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ ہم کیسے زندگی گزار رہے ہیں، ان کو بس اپنی بیوی کی فکر رہتی تھی۔ ہم پر اتنا احسان تھا ان کا کہ 2 وقت کی روٹی کے ساتھ وہ ہمارے اسکول کالج کی فیس دے رہے تھے۔ میں کالج گئی تو مجھے پیسوں کی ضرورت بھی محسوس ہونے لگی۔ اللہ کے کرم سے کالج کے پاس میں ایک ٹیوشن سینٹر میں مجھے چھوٹے بچوں کو پڑھانے کی نوکری مل گئی۔ گھر ابا اماں کو تو کوئی پرواہ نہ تھی تو ان کو کیا بتاتی۔ بہرحال تینوں بہنوں کو بتا دیا تھا۔ وہ بہت خوش تھیں کہ اب ان کو بھی خرچہ ملا کرے گا۔ مجھے ان کی آنکھوں میں چمک دیکھ کر بہت رونا آیا کہ میری چھوٹی بہنیں کس قدر ہر چیز کے لیے ترسی ہوئی تھیں۔ ان کا بچپن میرے باپ نے بہت بری طرح خراب کر دیا تھا، جس کی وہ مستحق نہیں تھی۔ میں نے دونوں بہنوں کو پیار کیا اور ان کو کھانا کھلانے لگی۔ اگلے روز میں کالج سے سیدھا ٹیوشن چلی گئی۔ موبائل تو تھا نہیں میرے پاس جس سے گھر بہنوں سے رابطہ کر لیتی۔ پریشانی میں سارا دن گزرا تھا۔ شام کے وقت جب گھر گئی تو دیکھا گھر میں میری بہنیں اکیلی تھیں۔ اماں ابا نہ جانے کہاں گئے ہوئے تھے۔ صبح سے بھوک سے بلکتی ہوئی میرے ساتھ آ کر لپٹ گئی۔ مجھے اپنی سوتیلی ماں کی صفاکی پر بہت دکھ ہوا۔ جلدی سے چادر اتارے کچن میں گئی، فریج سے آٹا نکالا اور روٹی بنائی۔ لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ روٹی دیتی کس کے ساتھ، کیونکہ گھر پر نہ تو کچھ کھانے کو تھا نہ پکانے کو۔ میں جلدی سے ساتھ والوں کے گھر گئی اور ان سے تھوڑا سا سالن مانگ لائی۔ سالن اتنا سا ہی تھا کہ میری دونوں بہنیں کھا لیتی۔ میں ان کو کھانا دے کر خود بھوکی رہی۔ صبح سے خود بھی کچھ نہیں کھایا تھا، اسی لیے کمزوری سی محسوس ہوئی تو کمرے میں جا کر لیٹ گئی۔ اماں کی بہت یاد آنے لگی تو آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ بہنیں کھانا کھا کر کمرے میں آئیں تو مجھے روتے دیکھ پریشان ہو گئی۔ مجھ سے پوچھنے لگیں کہ ہم نے سارا کھانا کھا لیا اور آپ کو نہیں دیا، اسی لیے رو رہی ہیں۔ تو مجھے ان کی معصومیت پر مزید رونا آنے لگا۔ اٹھی اور اٹھ کر نماز ادا کی، اللہ سے دعا کی کہ وہ میری مشکلات آسان کرتے۔ اب مجھے روز ٹیوشن سینٹر جانا ہوتا تھا۔ ایک اچھی بات یہ ہوئی تھی کہ میری مالکن جو ٹیوشن سینٹر چلاتی تھی وہ مجھے دوپہر کا اور رات کا ایک بندے کا کھانا دے دیا کرتی تھی، اور میں وہ دونوں وقت کا کھانا گھر لے آتی تھی۔ گرمی کی وجہ سے کبھی کبھار دوپہر والا کھانا خراب ہو جاتا تھا، اور جس دن کھانا خراب ہو جاتا اس دن میں بھوکی رہتی تھی، کیونکہ پھر 2 لوگوں کو وہ ایک وقت کا کھانا ملتا تھا۔ مجھے پہلی آمدنی ملی تو میں نے سب سے پہلے گھر کا سودا لیا۔ آمدنی اچھی تھی، پورے مہینے کے سودے کے ساتھ بہت سے پیسے بچ بھی گئے تھے۔ میں جب گھر اتنا سامان لے کر گئی تو میری بہنیں خوش ہو گئیں، لیکن شاید میری خوشیوں کا وقت کم تھا۔ برا یہ ہوا کہ اماں ابا آج گھر پر ہی موجود تھے، اور میرے ہاتھ میں اتنا سامان دیکھ کر ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ابا تو مجھ پر برس پڑے، لیکن مجھے صدمہ ان کے اس سوال پر ہوا جب انہوں نے کہا کہ تم لوگوں کو کس چیز کی کمی ہے جو تم نوکری کرنے لگ گئی ہو۔ میں دکھ سے روتی ہوئی طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ ابا کو دیکھنے لگی، لیکن اماں جیسی عادت، آگے سے کچھ بولی نہیں۔ لیکن میری روح کانپ گئی جب اماں نے کہا، نہ جانے کتنے لوگوں کے ساتھ رنگ رلیاں منانے کے بعد اتنا پیسہ اکٹھا کیا ہے۔ میں دنگ اپنی ماں کی طرف دیکھنے لگ گئی، لیکن اپنی صفائی پیش کرتی بھی تو کس کو۔ میں خاموشی سے اماں ابا کے طعنے سنتی رہی اور بہنوں کو لے کر کمرے میں چلی گئی۔ سارا سامان کچن کے بجائے کمرے میں الماری میں رکھ دیا اور سبزیوں کو کاٹ کر فریج میں رکھ کر اسے تالا لگا دیا، کیونکہ اماں ساری چیزیں استعمال کر لیتی تھیں اور دینے وقت روٹی تک کا نہیں پوچھتی تھیں۔ ماں نے کافی واویلا مچایا، لیکن میں نے کسی بات پر کان نہیں دھرے اور بہنوں کو کھانا بنا بنا کر دیتی رہی۔ کھانا اتنا ہی بناتی تھی جس سے رات کا کھانا اور دن کا ناشتہ بن جاتا تھا۔ اماں کی یاد بھی آتی تھی، ان کی محنت کا اندازہ اب ہوا تھا کہ وہ کس طرح ہمارے لیے خوار ہوتی تھی۔ کچھ عرصہ ماں نے کافی واویلا مچایا، لیکن جب میں نے ابا کو یہ کہا کہ آپ لوگوں میں اب اتنی بھی غیرت نہیں ہے کہ آپ لوگ اب اپنی بیٹی کی کمائی پر نظر نہ رکھیں، ابا نے یہ بات دل پر لے لی اور ماں کو سختی سے منع کیا کہ وہ مجھ سے کوئی چیز نہیں مانگے گی۔ اماں کچھ بھی نہیں کرتی تھیں۔ جوانی کا زور کب تک چلتا؟ اب تو شادی محبت سے زیادہ ابا کی ضرورت بن گئی تھی۔ ان کو ایسی عورت کی ضرورت تھی جو ان کا گھر سنبھالتی۔ ابا ماں کو جب بھی کوئی کام کہتے تو وہ ابا کے منہ پر نہ کر دیتی۔ اب تو ابا کو بھی گھر کے حالات نظر آنے لگے تھے، نہ جانے ہمارے دن بدل گئے تھے، تبھی ابا اب ہمارا ساتھ دیتے تھے۔ ایک فیکٹری میں نوکری کرنے لگے تھے، جو معاوضہ ملتا اسے میرے ہاتھ میں تھما دیتے اور گھر پر استعمال کرنے کا کہتے۔ اماں کو یہ سب برداشت نہ ہوتا تو گھر میں لڑائی ڈال دیتی۔
ابا दिन भर के थके आते तो ये सब उनसे अब बर्दाश्त नहीं होता था। एक रोज अब्बा थके आए थे कि माँ ने लड़ना शुरू कर दिया। अब्बा पहले नरमी से बात करते रहे, लेकिन फिर जब अब्बा को गुस्सा आया तो अम्मा को घर से निकाल दिया। अम्मा रोती हुई अपने घर चली गई। मैंने अब्बा को रोकना चाहा, लेकिन अब्बा ने मेरी एक न सुनी। कुछ दिन गुजरने की देर थी कि अम्मा की तरफ से खुला का नोटिस आ गया। अब्बा ने शुक्र अदा किया। अब मैं और अब्बा मिलकर घर चला रहे थे। मैं अपनी पढ़ाई भी साथ साथ कर रही थी। बहनें भी खुश रहती थीं, लेकिन बचपन से जो माहौल देखा था घर का, अम्मा अब्बा के दरमियान लड़ाई झगड़े देख देख कर हर चीज़ ने दिमाग पर ऐसा असर छोड़ा था कि हर चीज़ ठीक होने के बाद भी वो सब दिमाग से निकल नहीं पा रहा था। मैंने ग्रेजुएशन ऐसे ही नौकरी कर कर के की थी। घर का माहौल बेहतर हो गया था। अब हम सब ईद या किसी खुशियों में नए कपड़े पहनते थे। शायद मेरी माँ के नसीब में ये सुकून नहीं था। मैं अब्बा के साथ एक शादी पर गई जहाँ मेरी अम्मा की पुरानी सहेली अब्बा को मिली। अब्बा जानते थे, इसीलिए बातचीत शुरू हो गई। अब्बा ने मेरा और बहनों का तारुफ करवाया और अम्मा का बताया तो वो हम लोगों पर सदके वारी हो गई। शादी के बाद हम घर वापस आ गए। कुछ दिन गुजरे तो अम्मा की सहेली घर आ गई। मैं घर पर मौजूद नहीं थी। जब घर आई तो अब्बा ने बताया कि अम्मा की सहेली आई थी। मैंने सरसरी सा हाँ में सर हिला दिया, लेकिन हैरत का झटका तब लगा जब अब्बा ने बताया कि वो अपने बेटे का रिश्ता मेरे लिए लेकर आई थी। मैंने तो अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था। अब्बा ने उनको कोई भी जवाब देने से पहले मुझसे पूछा, लेकिन मैं क्या जवाब देती, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने अब्बा से कहा जैसे आपको मुनासिब लगे, लेकिन मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। मुझे एक खौफ भी था कि जो अब्बा ने अम्मा के साथ किया, क्या वो सब मेरे साथ भी होगा, और अगर ऐसा हुआ तो मुझ में अम्मा जैसी हिम्मत नहीं है कि मैं सब संभाल सकूं। अब्बा ने मेरे सर पर जिंदगी में पहली बार हाथ रखा और मुझे बोला कि बेटा, तुम्हारी शादी की उम्र है। इस उम्र में शादियां कामयाब हो जाती हैं, वरना मेरी उम्र का लड़का हो और तुम्हारी माँ की उम्र की छोटी लड़की हो तो शादियां हमारे जैसी होती हैं। मैंने भराई आंखों से अब्बा की तरफ देखा तो अब्बा ने मुझे सीने से लगा लिया, मुझे हौसला दिया और अम्मा की सहेली को मेरे रिश्ते के लिए हाँ कर दी। मैं अम्मा को याद करके खूब रोई। कुछ अपने बहन भाइयों की भी फिक्र थी। अम्मा की सहेली ने जहेज के नाम पर हमसे कुछ नहीं लिया था। इस बात से मुझे कुछ सुकून हो गया था। शादी 3 महीनों बाद रख दी गई थी। मेरा ग्रेजुएशन मुकम्मल हो चुका था। ट्यूशन में भी बात कर ली हुई थी। देखते ही देखते वो दिन भी आ गया जब मुझे अपने शौहर के साथ उसके घर जाना था। हमारे यहाँ बच्चे बच्चियों की शादियाँ छोटी उम्र में कर दी जाती थी। मेरी शादी भी जब मैं 20 साल की हुई तो कर दी गई। मेरी बहनें बहुत रोईं। मुझे भी अपना घर छोड़ते बहुत तकलीफ हुई। जैसा भी था, मेरा घर था। अपने ससुराल आई। शुरू शुरू में तो सब खदशात, सब खतरे जैसे टल गए थे। मेरा शौहर बहुत मोहब्बत करने वाला साबित हुआ था। ना सिर्फ शौहर, मेरी सास और ससुर भी। मेरा कोई नंद देवर जेठ नहीं था, इसीलिए इन सब रिश्तों से भी कोई खौफ खतरा नहीं था। वक्त गुजरता गया। मैं अपने घर में बहुत खुश थी। ये सुनकर मेरे अब्बा और बहनें भी बहुत खुश होने लगीं। मेरे सास ससुर मेरी बहनों का बहुत ख्याल करते। जब भी उनसे मिलने जाते थे तो उनको बहुत से तोहफे तोहफ़ दे कर आते। मेरी बहनें बहुत खुश रहती। मैं भी अक्सर उनसे मिलने जाया करती तो उनके लिए खाने पीने की चीज़ें और कपड़े वगैरह दे आती। मेरे अब्बा इस बात से पुरसकून थे कि मैं अपने ससुराल में खुश और आबाद हूँ। लेकिन शायद वाकई मेरी खुशियाँ बहुत कम अरसे के लिए थीं। बचपन से जो कुछ बर्दाश्त किया और देखा वो मेरे जैसे दिमाग में बैठ गया था। मेरा शौहर अच्छा इंसान था, मोहब्बत करने वाला था, अच्छा पढ़ा लिखा घराना था। मैं हर लिहाज से अपने घर में खुश थी, लेकिन अपने शौहर पर छोटी छोटी बातों पर नज़र रखती थी। वो इस बात से चिढ़ खाते थे, लेकिन मैं आदत से मजबूर थी। मुझे बस एक ही खौफ रहता कि जो मेरी अम्मा के साथ हुआ वो कहीं मेरे साथ ना हो जाए। मेरा शौहर कहीं किसी दूसरी औरत को मेरे सर पर सौकन बनाकर ना ले आए। बचपन का दिमाग में भरा हुआ कचरा अभी तक बाकी था। मैं अपने शौहर को किसी लड़की के साथ देख लेती तो घर में आफत आ जाती। मेरे शौहर का काम ऐसा था कि उनको लड़कियों के साथ काम करना पड़ता था। मेरी सास ने कई बार मुझे समझाने की कोशिश की, लेकिन मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मुझे बस एक ही बात की फिक्र खाए जा रही थी कि कहीं मेरा शौहर दूसरी लड़कियों में दिलचस्पी ना लेने लग जाए। मैं अपनी सास के आगे कुछ नहीं बोलती थी, लेकिन अपने शौहर को बार बार एक ही बात कहती थी कि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन अपने सर पर दूसरी औरत बर्दाश्त नहीं कर सकती।
میرا شوہر مجھے بہت بہت پیار سے محبت سے سمجھاتا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، لیکن ہر دوسرے دن میں پھر سے اپنے شوہر کے ساتھ لڑائی کر لیتی۔ کبھی کبھار خود بھی سوچتی لیکن پھر خوف کے زیر اثر رہتی۔ لیکن زندگی شاید ابھی میرے اور امتحان لینا چاہتی تھی۔ مجھے 1 مہینے بعد پتہ چلا کہ میرے سسر ہر مہینے ایک نئی لڑکی گھر لے کر آتے، جو ان کے بنائے گئے ایک خاص کمرے میں رکتی، جس میں مجھے یا گھر کے کسی اور فرد کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ میری ساس اس عورت کے گھر آنے پر کافی دکھی ہو گئی۔ میں نے اپنی ماں سے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو انہوں نے بات کو بدل دیا اور مجھے کہا کہ یہ سوال مزید کسی سے مت کرنا، اور آنکھوں سے آنسو صاف کرنے لگی۔ مجھے اپنے سسر پر بہت افسوس ہوا۔ مجھے ایسا لگا جیسے وہ بھی میرے باپ کی طرح میری ساس پر ایک نئی عورت لے آئے ہیں۔ میں عورت ذات تھی اور دوسری عورت کا غم سمجھتی تھی، پھر چاہے وہ میری ساس ہو یا میری سگی ماں۔ رات کے وقت جب میرے شوہر گھر آئے تو میں نے ان سے ابا کے بارے میں یعنی میرے سسر کے بارے میں پوچھا کہ کیا ابا کسی عورت میں دلچسپی رکھتے ہیں، تو کافی حیران ہو کر وہ میری طرف دیکھنے لگے۔ کچھ دیر بعد ان کی آنکھوں میں خون کھولنے لگا۔ مجھے غصے سے بولنے لگے کہ میں کیا بکواس کر رہی ہوں۔ میں نے انہیں بتایا کہ ابا آج ایک عورت کو گھر لے کر آئے ہیں۔ میرے شوہر کو میری بات پر یقین نہیں آیا اور انہوں نے مجھے برا بھلا کہنا شروع کر دیا کہ میں اپنی حد تک برداشت کر سکتا تھا، لیکن میرے بابا کے اوپر ایک بھی الزام مت لگانا۔ میں اپنے شوہر کی طرف دیکھنے لگی اور ان کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ میرے شوہر کو میری کسی بات کا یقین نہیں ہوا۔ مجھے وہ وقت یاد آ گیا جب میں اپنے شوہر کی کسی بھی بات کا یقین نہیں کرتی تھی اور وہ مجھے اپنی صفائیاں دیتے نہیں تھکتے تھے۔ اب مجھے سمجھ آیا تھا کہ کسی کو اپنا یقین دلوانا کتنا مشکل کام ہے۔ میں اگلے روز جب اٹھ کر نیچے گئی تو وہ عورت کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ نہ جانے ایسا کیا ہوتا تھا کہ عورت جو گھر آتی وہ راتوں رات غائب بھی ہو جاتی۔ میں ساس سے پوچھتی تو کہتی کہ لڑکیاں دم کروانے آتی ہیں، لیکن میں نے کبھی کسی لڑکی کو گھر سے باہر نکلتے نہیں دیکھا تھا۔ اب تو جیسے یہ ہر مہینے کا کام بن گیا تھا۔ ہر مہینے ایک نئی عورت گھر آتی اور اگلے روز وہ کہیں نظر نہیں آتی تھی۔ میرے سسر کئی کپڑے اس خاص کمرے میں لے کر جاتے اور کئی چیزیں اس کمرے میں لے کر جائی جاتی۔ مجھے اپنی ساس پر حیرت ہوتی کہ وہ یہ سب کیسے برداشت کر رہی ہیں۔ ان کی جگہ میں ہوتی تو شاید کبھی برداشت نہیں کر پاتی۔ نہ جانے کب سے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ ایک روز میں نے اپنے سسر کو بد کردار اور نہ جانے کیا کیا کہہ دیا۔ جتنا غصہ تھا سب ان پر اتار دیا۔ گھر پر کوئی نہیں تھا جس وجہ سے کسی کو میری آواز سنائی نہ دی، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ میرے سسر نے کوئی جوابی کارروائی نہ کی تھی۔ وقت کا کام ہے گزرنا، سو گزر ہی جاتا ہے۔ ان چند مہینوں میں جو ایک عجیب بات مجھے نظر آئی وہ یہ تھی کہ میری ساس ہر مہینے کی آخری تاریخ پر مٹھائی کا ایک ڈبہ اس کمرے تک چھوڑنے جاتی اور پھر واپس آ جاتی۔ ایک رات میرے شوہر گھر میں نہیں تھا اور میری ساس کو کوئی کام تھا، تبھی ساس نے مجھے مٹھائی پکڑائی اور کہا کہ سسر کے کمرے میں دے آؤ۔ اس سے پہلے مجھے اس کمرے میں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ جیسے ہی اندر گئی تو جان نکل گئی۔ وہاں تو میری طرح کی کئی لڑکیاں تھیں۔ میں حیرت سے سب کو دیکھنے لگی۔ حیرانگی اس بات کی تھی کہ سبھی کوئی نہ کوئی کام کر رہی تھیں۔ کمرہ ہال نما تھا۔ اتنا بڑا کمرہ پورے گھر میں اور نہیں تھا۔ ایک طرف بستر لگے ہوئے تھے تو دوسری طرف کچھ سلائی مشینیں اور کڑھائی کا سامان پڑا ہوا تھا۔ میرے اندر جانے پر سب نے میری طرف مڑ کر دیکھا تو میں ایک دم گھبرا گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ وہاں بیٹھی عورتیں سب ایک دوسرے سے ہلکی پھلکی باتیں کرنا شروع ہو گئی۔ مجھے دروازے پر کھڑے پا کر ان میں سے ایک بڑی عورت میرے قریب آئی اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اندر لے گئی۔ میں تو جیسے بت بن گئی تھی۔ اس بڑی عورت نے بڑی دلجوئی سے میرا استقبال کیا، میرے ہاتھ میں پکڑا مٹھائی کا ڈبہ پکڑا اور مجھے مٹھائی کا ایک ٹکڑا کھلا دیا۔ میں حیرت سے سب کی طرف دیکھنے لگی۔ سب نے مجھے حوصلہ دیا کہ پری پریشان نہ ہو، ہم سب بھی تمہاری طرح ہی گھر سے بے گھر ہوئی لڑکیاں ہیں۔ ہم میں سے کچھ طلاق یافتہ ہیں اور کچھ بیوہ، اور کچھ ایسی ہیں جن کے ساتھ برے لوگوں نے زیادتی کر کے انہیں چھوڑ دیا ہو اور ان کے گھر والے ان کو اپنانے کے لیے تیار نہ ہوں۔ اسی لیے انکل ہمیں یہاں لے آتے ہیں اور بہت سے کام دیتے ہیں۔ اپنی صلاحیت کے مطابق اپنا کام کر کے ہم انکل سے سب کا معاوضہ لیتے ہیں اور اسی سے اپنے بچوں کو پالتے ہیں۔ وہ میرے سسر کی بات کر رہی تھی، پر مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا یہ سن کر کہ میرے سسر ان سب لڑکیوں کو پال رہے ہیں، یا یہ کہنا بہتر ہوگا کہ ان سب لڑکیوں کے وسائل کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں۔ میں بڑی عورت سے اپنا ہاتھ چھڑواتی بھاگ کر نیچے آ گئی۔ سامنے سے ہی میرے سسر نے مجھے کمرے سے آتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔
میری نظر جب میرے سسر پر پڑی تو میں اپنی جگہ ساکت ہو گئی، کیونکہ میرے سسر کی آنکھیں لال انگارہ ہوئی تھیں۔ میرے سسر کو بہت غصے میں دیکھ کر میں اپنی جگہ جم گئی۔ میرے سسر نے میری ساس کو غصے سے آواز دی۔ ساس باہر آئیں تو میرے سسر نے میرے اس کمرے میں جانے کی وجہ پوچھی تو میری ساس نے کہا کہ انہوں نے ہی مجھے بھیجا تھا۔ میں روتے ہوئے اپنے سسر کے قدموں میں بیٹھ گئی اور اونچی آواز میں رو دی۔ میرے سسر اور ساس ایک دم گھبرا گئے۔ اتنی دیر میں میرے شوہر بھی آ گئے اور مجھے ایسے روتے ہوئے دیکھ وہ بھی پریشان ہو گئے۔ میرے شوہر نے میری ساس سسر سے میرے رونے کی وجہ پوچھی تو میری ساس نے ساری بات میرے شوہر کو بتا دی۔ میرے شوہر نے مجھے اوپر اٹھایا اور مجھے اپنے سینے سے لگا کر مجھ سے رونے کی وجہ پوچھی، جس پر میں نے اپنے سسر سے کی گئی بد کلامی جو کچھ عرصے پہلے کی تھی وہ اور اس کمرے میں کیا کیا ہوتا ہے وہ سب بتا دیا۔ میرے شوہر کو بھی حیرانگی کا جھٹکا لگا۔ اس نے اپنے ابا کی طرف دیکھا اور پھر ان کے گلے سے لگ گیا۔ میری ساس بھی رو دی۔ میرے شوہر نے مجھ سے پوچھا کہ تم نے ابا پر شک کیوں کیا؟ تو میں نے انہیں بتایا کہ میں جب ساس سے اس عورت کے بارے میں پوچھتی تو وہ رو دیتی تھی، اسی لیے مجھے سسر پر شک ہوتا تھا۔ لیکن مجھے مزید افسوس ہوا جب انہوں نے مجھے بتایا کہ میری کوئی بیٹی نہیں ہے اور تمہارے سسر کو بیٹیاں بہت پسند ہیں۔ وہ جب ان بچیوں کو گھر لے کر آتے تھے تو مجھے ان کے والدین پر افسوس ہوتا تھا کہ ہمارے پاس بیٹیاں ہی نہیں تو ہمیں کتنی کمی محسوس ہوتی ہے، اور جن کے پاس ہیں وہ اللہ کی کتنی ناشکری کرتی ہیں۔ میں نے اپنے سسر سے معافی مانگی اور ان سے بولا کہ ان سب عورتوں کے لیے اگر میں کچھ کر سکتی ہوئی تو مجھے بتائیے گا۔ میرے سسر نے دل بڑا کرتے ہوئے مجھے معاف کیا، ساتھ ہی ساتھ مجھے ان عورتوں کو پڑھانے کی نوکری دے دی۔ میں تو جیسے خوش ہو گئی تھی۔ اپنے سسر کے ساتھ ایک چھوٹا سا NGO بنایا جہاں ایسی عورتیں آیا کرتی تھیں۔ میں نے اپنے سسر سے پوچھا کہ یہ سب چھپانے کی کیا ضرورت تھی؟ تب انہوں نے کہا کہ میں نیکی کر رہا تھا اور حکم تو ایسا ہے کہ اگر دائیں ہاتھ سے کسی کو کچھ دو تو بائیں ہاتھ کو خبر تک نہ ہو، اور میری ساس کو بس اسی لیے بتایا تھا تاکہ وہ میرے سسر پر شک نہ کریں اور ان کے رشتے میں کوئی دراڑ نہ آئے۔ سچ تو یہ ہے کہ بچپن سے گزرا وقت چھوٹے دماغ پر بہت گہرا اثر چھوڑتا ہے۔ صرف پیدا کرنا یا 2 وقت کی روٹی دینا ماں باپ کا فرض نہیں ہے، ان کی اچھی تربیت کرنا اور ان کے معصوم دماغوں پر اچھی چھاپ چھوڑنا بہت بڑا فرض ہے۔ آپ کے لڑائی جھگڑے کا بچوں پر کتنا برا اثر ہوتا ہے کہ وہ ساری زندگی کے لیے اپاہج ہو جاتے ہیں، دماغی طور پر اپاہج۔ خدا را بچوں پر رحم کریں تاکہ کل کو وہ اپنی زندگی میں اپنے ماضی کو یاد کر کے اپنا حال اور مستقبل خراب نہ کر دیں۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ اس طرح کی مزید اچھی اور سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کہانی بازار کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔